الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم اساتین علم و فضل، فضلائے جامعہ 2006 کئی دنوں سے مولانا مبین صاحب نے آپ کے اس اجتماع سے متعلق مشاورت مذاکرہ ہو رہا تھا اور آپ کے اس اجتماع میں شرکت کی بڑی تمنا بھی تھی اور میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آج کے اس مصروف ترین دور میں اپنی تمام مشغولیتوں، مصروفیتوں، مختلف الانواع والاقسام، ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھ کر محض اس جذبے کے تحت
اتنی لمبی مسافتیں طے کر کے یہاں آنا کہ میرا رفیق درس، میرا ہم کلاس، میرا ہمدرد مجھ سے ملاقات کرے گا، اور وہ جو لمحات ہوں گے خوشیوں کے، مسرتوں کے، ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں، دنیاوی زندگی مختصر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، 60 اور 70 کا ایوریج ہے۔ اس سے زیادہ اگر چل گئی یہ مقدرات میں ہیں، لیکن عامتاً انسانی زندگی 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جن کی عمریں 30 سے قریب ہوگی، 27 ہوگی، 30 سے متجاوز ہوگی، اب 16 سال کے بعد آپ لوگ یہاں جمع ہوئے، اور وہ پرانی یادیں، وہ درس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑخانی، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، امتحان کی تیاریاں، اس کی فکریں، مطالعہ، ورق گردانی، پھر مختلف قسم کے تبصرے، اور پھر میرا بھی اپنا ایک تبصرہ ہوتا تھا کہ جو بچے پرچے لکھتے تھے ان کے پرچوں کو چیک کرنا مستقل اجتہاد تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلباء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب تو بڑی جماعتوں میں پرچے میں چیک نہیں کرتے، میں کہتا ہوں اب جو تو وہ اجتہاد جس سے ہو نہیں پاتا۔ بعض طلباء تو بالکل صحیح مناسب جواب لکھتے ہیں، دوسرے بعض وہ ہوتے ہیں جو سوال ہی کی عبارت کو جواب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب یہ بھی تلاش کرنا ہے کہ یہ سوال ہے یا جواب ہے۔ اور تیسری قسم ان طلباء کی ہے جو کچھ عبارت سوال کے اور کچھ جواب کے وہ اجزاء جو سوال سے متعلق نہیں، اس طرح وہ مخلوط جواب لکھتے ہیں کہ اس میں تلاش کرنا پڑتا تھا، اجتہاد کرنا پڑتا تھا۔ فأين الجواب؟ السؤال متعین ولكن فأين الجواب؟ تو یہ دلچسپ باتیں ہوتی ہیں، اور یہ لمحات زندگی میں بار بار نہیں آتے، بالخصوص ہم اور آپ جن مصروفیتوں میں، جن مشغولیتوں میں ابھی ہیں، تو اس طرح کے لمحات بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہاں جمع کیا، اور اچھے مقصود کے تحت، اچھے جذبات کو لے کر آپ یہاں جمع ہیں۔ اور میرے خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں 2 بار دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بچے رہتے ہیں، ہمیں ہر بچے سے محبت، جامعہ کا فاضل، جہاں بھی کام یہ میرا معمول ہے۔ آج آپ لوگ اس کا اظہار کر رہا تھا کہ میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جامعہ کے جتنے فضلا جس میدان میں بھی، جس مصروفیت اور جس مشغولیت میں لگے ہیں، اللہ
اس مصروفیت اور اس مشغولیت کے متقاضی اوصاف ان کے اندر پیدا فرما۔ یہ میں دعا کرتا ہوں۔ تو یہ ایک محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، اور اسی تعلق نے گویا کہ یہاں تک کہ آج کھینچ کر لایا۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور کچھ اچھی چیزیں جو بقیہ زندگی میں کام آئے اسے ہم یہاں سے لے کر عزیز فضلاء کرام، علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت۔ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو علم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ علم شرعی، یہ اللہ کی عظیم نعمت۔ خطبے میں جو آیت میں نے پڑھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت داؤد اور ان کے صاحبزادے سلیمان کو علم عطا کیا۔ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے ان دونوں جلیل القدر انبیاء کو جو علم عطا کیا، انہوں نے اس علم پر عمل کیا، فعملا به، اس پر عمل کیا، اور علم اور عمل پر بطور شکر کے اللہ رب العزت کی ان الفاظ میں تعریف کی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، کہ اللہ پاک نے ہمیں علم سے نوازا اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دی، اور دیگر نعمتیں عطا کر کے اپنے بہت سارے بندوں پر ہمیں فضیلت اور برتری عطا کی۔ بہت اونچی چیز ہے۔ بسا اوقات انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے لیکن وہ اس کی قدر سے ناواقف ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کبھی اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں کہ بھئی فلاں کے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے۔ ان تمام ڈگریوں کی ڈگر صرف دنیا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جو علم دیا وہ علم ہے جو یہاں بھی آپ کو ڈگر پار کرائے گا اور آخرت کی ڈگر بھی پار۔ یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس علم ہے، اس کے مطابق عمل ہے، تو وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علامہ شامی ان کے احوال میں یہ بات ذکر کی کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا گزری، کیا ہوا؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی میں اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوا تو میرے دماغ میں بہت سارے جوابات گردش کر رہے تھے کہ اللہ پاک اگر یہ سوال کریں گے تو میں یہ جواب دوں گا، یہ پوچھیں گے تو اس طرح سے جواب دوں گا۔ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور، ہمارے دماغوں میں کیا منصوبے چل رہے ہیں، ہمارے دلوں میں کون سی باتیں گزر رہی ہیں، اس کا علم اسے ہے۔ وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قدیر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا
لو اردت ان اعذبك لو اردت ان اعذبك ما جعلت فيك، اگر ہمیں آپ کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو ہمارا یہ علم ہم آپ کو نہیں عطا کرتے، ہمارا علم آپ کو نہیں عطا۔ تو یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات بچوں، حلال روزہ نئی کروٹ بدل، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک نیا چیلنج بھی طلوع اور نمودار ہوتا ہے۔ ان حالات ہم علماء کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس پر گزشتہ کل عزیزم محترم برادرم مولانا حذیفہ زیدہ مجدہم نے بڑی تفصیل سے آپ حضرات سے گفتگو فرمائی، میں نے مولانا کا پورا بیان سنا۔ اب مجھے اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اب میں اس سے آگے کہ حالات بدل رہے ہیں، پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے لیے نئے نئے منصوبہ بندیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمیں مایوس ہونے کی تو ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، عقیدت تحاوی آپ نے پڑھا ہے، میں نے پنجی میں پڑھائی، اس کے حاشیے میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی کہ کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی امر، کوئی بھی بات اللہ کی مشیت اور اس کی چاہت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ۔ حضرت نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک بدوی، ایک اعرابی، ایک دیہاتی بکریوں کو چرا رہا، اور جب فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، فرصت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور تنہائی بھی ہوتی ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو تو انسان کا موڈ بنتا ہے، خوشگوار موڈ میں رہتا ہے۔ تو اس وقت وہ اسے جو پسندیدہ اشعار یاد ہیں انہیں گنگناتا ہے۔ اب کوئی نعت گنگناتا ہے، کوئی گانے گنگناتا ہے، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَشْرِقُونَ مذاہب۔ تو وہ عربی گنگنا رہا، ما یشاء یکن، ما یشاء یکن وَإِن لَّمْ أَشَاء وَمَا أَشَاءُ لَمْ يَكُنْ إِن لَّمْ يَشَاء، کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، میں چاہوں یا نہ چاہتا، اور میں جو چاہتا ہوں وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نہ۔ تو میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے پڑھا ہے کہ پوری امت مل کر بھی اگر آپ کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کی ارادت و مشیت نہ ہو تو وہ نہیں پہنچا، اور پوری امت مل کر، پوری دنیا مل کر اگر آپ کو کوئی ضرر پہنچانا چاہے اور آپ کے مقدر میں وما كتبه الله عليك
وہ ضرر اللہ نے آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہے تو وہ نہیں پہنچا. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. یہ ہمارا اپنا عقیدہ. تو حالات آتے، حالات میں ہی انسان نکھرتا، بنتا ہے، سنورتا ہے، اس کا قلب و دماغ اچھے سے کام کرنے لگتا ہے. یہ حالات آئے تب ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو تو ہمیں منظم ہو کر امت مسلمہ کی رہبری کرنا چاہیے، رہنمائی کرنا چاہیے، اور ان کے مسائل کو، ان کے مشاکل کو، ان کے مصائب کو دور کرنے کی فکریں اور کوششیں کرنی چاہیے. یہ حالات تو ان حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ حالات سے باخبر رہیں. عالم بے خبر نہیں ہوتا ہے، عالم میں ہی باخبر کے معنی موجود ہیں. العالم کس کو کہیں گے؟ جو باخبر ہو، جو جانتا ہو. علامہ شامی نے تو ایک مخصوص طبقے کے لیے کہا ہے کہ من لم يعرف احوال زمانہ فهو جاہل. جو اپنے زمانے کے لوگوں کے احوال سے، ان کے مصطلحات سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے. لیکن صرف مفتیوں اور قاضیوں کے لیے بات نہیں ہے، ہر عالم کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بستی کے اندر اگر آپ امام ہیں، خطیب ہیں، تو آپ ہی وہاں کے مفتی ہیں، آپ ہی وہاں کے قاضی ہیں. ہر جگہ مفتی نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ قاضی نہیں ہوتا. پورے گاؤں کا مرجع آپ کی ذات. آپ کو بیدار ہے اور کیا حالات ہیں، اس کی کیا تدبیریں ہیں. اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے رابطہ قائم کر کے کہ حضرت اس طرح کی بات ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے، اس میں کیا رہبری ہے شریعت کی، آپ کی طرف سے کیا مشورہ ہے، مربوط ہے اساتذہ سے. پہلی بات. اور ان حالات میں کام کرنے کے لیے بچوں پڑھنا بھی ضروری ہے. مختلف فتنے، جیسا کہ مولانا نے گزشتہ کل اس کی طرف اشارہ بھی کیا. پڑھو. پڑھنے لکھنے سے انسانی عقل کو جلا ملتا ہے. پڑھنے لکھنے سے اس کی فہم وسیع ہوتی، اس کی سمجھ مضبوط اور پختہ ہوتی. پڑھنا لکھنا یہ جاری رہنا چاہیے. تو حالات کا مقابلہ ہم اس وقت کریں گے جبکہ ہمارے اندر صلاحیت ہوگی. کیا ہوگی؟ صلاحیت ضروری. ٹھیک ہے، اگر پڑھنے کے زمانے کے اندر کچھ کمزوریاں رہ گئی ہوں، لیکن پڑھنے لکھنے کا زمانہ کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، بے اعتنائی کا زمانہ ہوتا ہے، بے توجہی کا زمانہ ہوتا ہے. حضرات اساتذہ کرام گھیر گھیر کر لاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. نہیں، اس لیے کہ وہ زمانہ تو رہا نہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سبیح الوجہ تھے، امام ابو حنیفہ ان کو پشت پر بٹھایا کرتے تھے، پیچھے کی جانب بٹھایا کرتے تھے. آپ اس قدر جو ہے تو ورا تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. لیکن اب حالات بدل گئے. لا ينکر بتغیر الاحکام بتغیر الازمان. تو میں بچوں کو بولتا ہوں کہ نہ تو میں ابو حنیفہ ہوں اور نہ تم امام محمد ہوں. نہ میں ابو حنیفہ ہوں کہ تقوی اور ورا کے اس مقام پر فائز ہوں کہ پیچھے بٹھاؤں، اور نہ تم امام محمد ہو کہ پیچھے بیٹھ کر بھی امام بنو. تم کو تو آگے ہی بیٹھنے کا. تو پڑھنے کے زمانے میں استاد گھیر گھار کر ان کو لاتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے. لیکن چونکہ وہ غفلت کا زمانہ ہوتا ہے تو کچھ کمی اگر رہ گئی ہے تو کوئی اس پر افسوس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا تو ہو گیا. اس لیے کہ ہمارے اپنے دین میں اور مذہب میں مستقل جو ہو تو مقام نہیں ہے. مرنے والے کی تعزیت بھی شریعت نے صرف 3 دن رکھی ہے. کتنے دن؟ اب جو ایام گزرے ہیں غفلت میں تو کیا اس کی تعزیت جو ہے تو اس پر ماتم پوری نہیں کریں گے؟ نہیں. اب اس کا جو ہے تو حل کہ پڑھو. اپنے اندر جو ہے تو کچھ
صلاحیتیں پیدا کرو، نمبر 1۔ دوسرے یہ کہ اس صلاحیت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر صالحیت بھی کہ اس لیے کہ میری صلاحیت سے کام نہیں ہوتا، صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت بھی ضروری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب افتاء کے طلباء کو میں پڑھا رہا تھا جدید مسائل کا حل کس طرح سے ہو، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول لو نزل بنا امر ما فیہ امر ولا نہی، اگر آپ کے جانے کے بعد ہمارے سامنے ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو، ایسا کوئی مسئلہ ہے، ایسا کوئی حادثہ نازلہ آوے کہ جس کے متعلق نہ تو امر ہے کہ کرو اور نہ تو نہیں ہے کہ بعد رہو، فماذا تأمرون فیہ، تو اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، اس وقت کے لیے آپ ہماری کیا رہبری فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فتشاورون الفقہاء والعابدین، فقہا اور عابدین سے مشاورت کرو۔ میں استدلال کر رہا ہوں وہاں سے، ہاں کہ ایک کے صلاحیت بھی ہو اور دوسرے کے صالحیت بھی۔ فتشاورون الفقہاء والعابدین، کیوں؟ اس لیے کہ محض فقیہ ہوگا، محض عالم ہوگا، اس کے فقہ کے مطابق، اس کے علم کے مطابق اگر اس کا عمل نہیں ہے تو ناجائز کو بھی جائز کے حدود میں لے آئے گا، اور محض فقیہ نہیں ہے، محض عابد ہے تو بہت جلدی اس کو معراج ہو جائے گی۔ کتنے لمبے عرصے تم نماز پڑھے، چلو اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کیا بلایا، تو دونوں فقاہت بھی چاہیے اور طبیعت میں عبادت بھی چاہیے، صلاحیت اور صالحیت دونوں کا اجتماع، دونوں کا سنگم ہو، اور پھر اس پر سہاگا ہو اخلاص، اس پر سہاگا ہو اخلاص، تو پھر کیا کہیں؟ تو پہلے نمبر پر صلاحیت، دوسرے نمبر پر صالحیت اور تیسرے نمبر پر اخلاص کا سہاگا، یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ بچوں کہ حالات جیسے بھی رہے، چونکہ آپ میرے تلامذہ، میری پوری زندگی 35 سالہ زندگی آپ کے سامنے، حالات جیسے ہو ہمیں اس لائن سے وابستہ رہنا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میں سے کچھ تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، یا کسی اور مسئلے میں ہو، لیکن بچوں یہ جو لائن اور یہ جو تعلق ہے اس کو بالکل منقطع نہیں کرنا، کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، ٹھیک ہے، ملازمت آپ کی طبیعت میں نہیں ہے، اعزازی طور پر آپ کسی مسجد میں، کسی مکان میں مکتب کی تعلیم دیجیے، اگر مدرسہ ہے وہاں موقع ہے تو وہاں پر آپ جو آپ نے حاصل کیا ہے اسے پہنچائیے، اس لیے کہ علم کا شکر یہ ہے کہ ہم نے جو حاصل کیا ہے اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے، یہ شکر ہے۔ شکر کل شیء بما يناسب حالہ، ہر چیز کا شکر اس کے مناسب حال ہوتا ہے۔ جنون مصری کہتے ہیں کہ شکر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اپنے بڑوں کا شکر، اپنے بڑوں کا شکر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری، اپنے ہم عصر اور اپنے برابر والے کا شکر مکافات ہے، بدلہ ہے، اور اپنے چھوٹوں کا شکر احسان و افضال، تو ہر چیز کا شکر۔ جیسے بے کے بارے میں ہم کہتے ہیں قبض کل شیء ما يناسب حالہ، ہر چیز کا قبضہ اس کے مناسب حال ہوتا ہے۔ زمین کا قبضہ الگ ہے، روپے اور دراہم اور اشیاء منقولہ کا قبضہ الگ ہوتا ہے، تو ہر چیز کا شکر جو ہے اس کے مناسب حال ہے۔ علم کا شکر، اس پر عمل، اور جو آپ نے سیکھا ہے اس کی تبلیغ، تو اس میں تکلیفیں آتی ہیں، لیکن تکلیفوں کو اٹھانا، اس کو برداشت کرنا، اس کو پی جانا، فإن ذلك من عزم الأمور، فإن ذلك من عزم الأمور، اور ایک جگہ رہ کر کام کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا،
اس کے فوائد، اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے نتائج یہ آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے سینہ پھول جاتا ہے باہر نکلنے کے بعد. اتنے سب جو تو بچے میرے پاس پڑے پھول جانا الگ ہے، اکڑنا الگ ہے. اس کا گھر ہے بعض لوگ جو ہو تو اکڑنے کو پھولنا بولتے ہیں، الفاظ کا بڑے. جیسے طلبا کو میں کہتا ہوں کہ کوئی بچہ اگر اس کی ٹوپی صاف نہیں ہے، ستھری نہیں ہے، میں کہا یہ کوئی سی بزرگی، یہ سادگی نہیں ہے. حضرت کے پاس ٹائم ہی نہیں دھونے کے لیے، ایسا نہیں ہے. غیر صاف ستھرا رہنا یہ سادگی نہیں ہے. نظافت، طہارت یہ تو اعلیٰ ایمان ہے. صاف ستھرا رہو. نئے کپڑے شریعت یہ نہیں کہتی کہ روز روز پہنو. اپنے کپڑوں میں جو اچھا کپڑا ہے وہ پہنو، لگنا چاہیے. آپ عالم ہیں، آپ فاضل ہیں، تکبر نہیں، لیکن شان علم، شان علم، تواضع بھی ہو اور شان علم بھی ہو. گزشتہ سال موطا امام مالک میرے ذمے تھی تو اس کے مبادیات میں بچوں کے ساتھ بیان کر رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شاہانہ لباس باندھتے تھے. روزانہ 1 درہم کا گوشت باقاعدہ ان کے لیے خریدا جاتا تھا، وہ تناول فرماتے تھے. اور ان کے اپنے مکان میں ان کی جو نشست لگتی تھی تو بالکل شاہانہ، کیا کسی کی کوئی مجال کی کہیں سے آواز آئے. اور یہ حیات اور یہ صورت انہوں نے اپنے مجلس کے لیے اور خود اپنے لیے اس لیے اختیار کی تھی کہ شان علم پر حرف نہ، لوگ عالم کو حقیر نہ سمجھیں. ایک طرف سے یہ عالم اور دوسری طرف ادب اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں کبھی آپ سواری پر سوار نہیں ہوئے. جب بھی سوار ہونا ہوتا تو مدینے کے باہر، جب آتے بھی تو مدینے کے باہر اتر جاتے، اور جب جاتے تو سوار ہوتے تو مدینے کے باہر. تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے طبیعتوں کے اندر اخلاص کے ساتھ ساتھ تحمل، برداشت کرنا، استقامت، مستقل مزاجی ہونا ضروری. دیکھو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جہاں کام کر رہے ہیں 100% ہمارے مزاج کے موافق ہو، ایسا ہوتا نہیں. جو بچہ میرے پاس سے جب فارغ ہوتا ہے جاتا ہے تو میں کہتا دیکھو جس جگہ آپ ملازمت کرنے جاؤ تو یہ سمجھ جاؤ کہ 99% آپ کے مزاج کے خلاف ہوگا، اور 1% اور وہ بھی ممکن ہے، امید ہے کہ آپ کے مزاج کے موافق ہو. اگر یہ حوصلہ اور یہ ہمت ہے تو ملازمت آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حوصلہ پیدا کرنا پڑے. کیوں کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ اسی وقت آپ کی ذات مفید اور بافیض ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں. تو اپنے آپ کو بافیض بنانے کے لیے اور مفید بنانے کے لیے اتنے سارے پاپڑ بھی بیلنا پڑیں گے. 99% چیزیں طبیعت کے خلاف برداشت کرنی ہوگی. کبھی ہمارے بچے یہ کہتے کہ حضرت مواقع نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیسے کام کریں؟ میرے بھائی جو آپ کے بس میں، جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کے اختیار میں ہے، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اللہ پاک خود فرماتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنا آپ کے بس میں ہے، جو اپنے اختیار میں ہے اس کو کر گزرو، اور جو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پر مواخذہ بھی نہیں، اس پر پکڑ لو. فقہ کا قاعدہ ہے المیسور لا یسقط بالمعسور، المیسور لا یسقط بالمعسور، کہ جو کام انسان کے تحت القدرت ہے، جو کام انسان کے تحت قدرت ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ ساقط نہیں ہوتا ہے امر معصور کی وجہ سے. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں
نمبر باز سے ایک فون آیا رات کہ حضرت ایک صاحب کا انتقال ہوا اور ان کی باڈی کو پوری طرح سے پیک کر دیا گیا، اور انہوں نے ہم نے درخواست بھی کی ان سے کہ بھائی کم سے کم آپ ان کو غسل دو یا ہمارے حوالے کرو، یا یہ نہیں ہوتا تو تیمم، لیکن کوئی سبیل نہیں، اور انہوں نے پورے پلاسٹک کے اندر ان کو پیک کر کے دیا، یہاں تک کہ ہم کو چھونے کی رعایت نہیں ہے۔ تو کیا ہم نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اب عام طور سے ہم یہی پڑھتے ہیں کہ بھائی میت کا پاک ہونا ضروری، لیکن چونکہ غسل اور تیمم ہمارے تحت القدرت نہیں رہا، اور جو چیز ہمارے تحت القدرت نہیں رہی اس کی وجہ سے وہ کام ثابت نہیں ہوگا جو تحت القدرت ہے، یعنی نماز جنازہ۔ تو میں نے کہا اس کی نماز جنازہ پڑھو، المیسور لا یسقط بالمعصوم۔ تو یہ قاعدہ جو ہے یاد کر کے جاؤ، نہیں ہے میرے بس میں اتنا ہے، اللہ پاک نے مجھ کو جو صلاحیت دی ہے، جتنے وسائل مجھ کو دیے، جتنے اسباب مجھ کو دیے، میں اس کو کروں، یہ کال آتے ہوئے امت کے نفع کا کام کروں، یہ چیز، اور اپنی ذات کو بچوں نافع بناتے۔ خیر الناس انفعهم للناس، یہ خیر الناس من ينفع الناس، اس کو میں دیکھ رہا تھا رات میں، تو انہوں نے لکھا کہ ما رأيت انه حدیث املا، مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، لیکن یہ الفاظ ہے خیر الناس انفعهم للناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور نفع میں بھی صرف جو تو مسلم ہی نہیں، خیر الناس انفعهم للمؤمنین نہیں، ہماری تعلیمات للناس، تو دوسرے کی نفع رسائی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا۔ دیکھو عام طور سے لوگ اس کو ہوشیار مانتے ہیں جو دوسروں سے فائدہ اٹھانا جانا چاہتا ہے، بہت ہوشیار ہے وہ ہوشیار تو ہے، لیکن خیر الناس، خیر الناس، خیر الناس انفعهم للناس کہا گیا، خیر الناس ينتفع بالناس نہیں، جو لوگوں سے فائدہ اٹھائے وہ بہتر ہے، نہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ تو جس سطح پر بھی، جس قدر میں بھی، جس مقدار میں بھی ہم اپنی ذات کو اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، اس ملک کے باشندوں کے لیے نفع بخش بنا سکتے ہیں، اس سے ڈائریکٹ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت کا مہینہ ہے، آپ تمام کے لیے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالم ہیں تو عالم کی ذات ہر ایک کے لیے رحمت۔ تو آج کے موجودہ زمانے میں کام کرنے کے لیے پہلی بات تو صلاحیت، صالحیت، اخلاص اور صبر اور مستقل مزاج بہت ضروری ہے، یہ چیزیں۔ تو یہ گویا کہ آج کا میرا سبق ہے، میں مقرر نہیں ہوں، آپ تو جانتے ہیں، اللہ آپ میں سے تو ہر ایک سے بڑھ کر ایک، ہاں، اور اس قدر جو ہے تو رقبے اور رتبے بڑھ گئے ہیں نا، رقبے بھی بڑھ گئے اور رتبے تو خیر معنوی چیزیں ہیں، اب میں اس کی حد بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کہاں تک کی بڑی ہے، لیکن رقبے مشاہد ہے نا، اللہ پاک جو ہے تو مزید اس میں ترقیات عطا فرمائے، ہے نا، تو بہت جو ہے ترقی اور رتبے بھی بڑھ گئے۔
ایک سے بڑھ کر ایک. تو وہ میں ہارون رشید کے زمانے میں قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید کہنے لگے کہ حضرت آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ فالودہ بہتر ہے یا لوزینہ بہتر ہے. لوزینہ کہتے بادام کے حلوے اور فالودہ جو شربت ہوتا ہے تو فالودہ بہتر ہے یا لوزینہ. امام ابو یوسف قاضی کہا جب تک کہ دونوں فریقوں کو حاضر نہیں کیا جاتا جب تک کہ دونوں فریقوں کو حاضر نہیں کیا جاتا فیصلہ درست نہیں. قضاء الغائب جائز نہیں ہے. قضاء الغائب جائز نہیں. تو ہارون رشید نے 2 پیالے مانگے. یہ آپ لوگوں کو نظر ہے. ہارون رشید نے 2 پیالے مانگا, ایک فالودے کا اور ایک لوزینے کا. اب امام ابو یوسف اس میں سے بھی ایک چمچہ کھا رہے ہیں, اس میں سے بھی ایک چمچہ کھا رہے ہیں, اس میں سے بھی کھا رہے ہیں, بس کھائے جا رہے ہیں. دونوں پیالے جب آدھے آدھے ہوئے تو ہارون رشید مخاطب کہنے لگے کہ کیا آج تک میں نے ان دونوں جیسا حریف نہیں دیکھی. ان دونوں کی طرح حریف میں نے دیکھا ہی. جہاں میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس کے حق میں فیصلہ کروں کہ دوسرا جو ہے ایک مضبوط دلیل پیش کر دیتا ہے, تو کسی کے حق میں فیصلہ ہی نہیں کرنے پا رہا. تو آپ میں سے ہر ایک جو ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے. کیا کہنے, اللہ پاک جو ہے تو آپ لوگوں کو خوش رکھیں, عافیت سے رکھیں, اور جس میدان میں بھی آپ رہیں اس میدان کی تمام صلاحیتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے, ہے نا. بس یہ مختصر باتیں ہیں. اور کوئی چیز یہ اچھا لگ رہا ہے اور کوئی بات بتائیے. کوئی ساتھی کسی میدان میں کام کر رہے ہیں اور کوئی پریشانی درپیش ہے, مختصر چند لفظوں میں اپنا سوال پیش کریں انشاءاللہ. کوئی ساتھی کسی میدان میں کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھی مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں. کوئی ساتھی کہ بچوں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھو آپ اخبار پڑھتے ہیں